اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین هم عن اللغو معرضون صدق اللہ العظیم۔ سورہ مومنون کی یہ تیسری آیت ہے۔ اس سے قبل قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون پر کافی شکم سیر گفتگو ہوئی کہ یقیناً الذین هم فی صلاتهم خاشعون لوگ، اس کے لیے اللہ کریم نے یہ خوشخبری ان کو سنائی کہ یہ کامیاب ہو گئے۔ ایک صفت تھی کہ یہ نمازوں میں بڑے پابند ہیں، کیونکہ یہ آگے آ رہا ہے، آیت نمبر 9 میں آئے گا کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ سورہ معارج میں آیت نمبر 23 میں کہ وہ ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3 میں ہے۔ تو جا بجا اللہ کریم نے ان کی تعریف کی اور نااہل لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ نااہل وہ ہیں جو نمازوں کو ضائع کرتے ہیں، نمازوں سے غافل ہوتے ہیں۔ یہاں اس کی دوسری صفت ہے، اور وہ لوگ کامیاب ہو گئے جو فضول باتوں سے منہ پھیرنے والے ہیں۔ فضول بات ہو یا فعل ہو، کوئی بھی چیز ہو جس میں نہ دنیاوی فائدہ ہو نہ اخروی، وہ فلاح پانے والوں میں داخل ہوں گے۔ یہ ان کی دوسری صفت کریم مولا نے بیان کی کہ یہ لہو و باطل سے بچتے رہتے ہیں۔ علامہ ساوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں لغو سے مراد ہر وہ قول کس کو کہتے ہیں جو زبان سے ہم ادا کرتے ہیں، اور ہر وہ فعل کس کو جو ہم کرتے ہیں وہ فعل ہے، جو کہتے ہیں وہ قول ہے، اور ناپسندیدہ یا مباح کام جس کا مسلمانوں کو دینی یا دنیاوی کوئی فائدہ نہ ہو، جیسے مذاق، مسخرے، بیہودہ گفتگو، کھیل کود، فضول کاموں میں وقت ضائع کرنا۔ ابھی ہم نے عشاء کے نماز میں آیت نمبر 72 آپ نے تلاوت میں سنی کہ والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما، اور وہ جنتی لوگ ہیں کہ جب ہو کوئی فضول بات، گفتگو ہو، کام ہو، وہاں پہ گزرتے تو بڑے اہتمام کے ساتھ ان میں انوال نہیں ہوتے، ان کے رنگوں میں رنگتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اور جب انہیں 73 میں تھا، اور جب انہیں قرآن پاک کی تعلیمات آیت مقدسہ کے ذریعے نصیحت کی جاتی تو اندھے بہرے نہیں گزرتے بلکہ توجہ کے ساتھ سنتے ہیں۔ شہوات پوری کرنے میں ہی لگے رہنا وغیرہ، وہ تمام کام جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے یہ بچتے ہیں، اور یہ ان کی شان ہے جنتیوں کی۔ خلاصہ یہ ہے کہ مسلمان کو اپنی آخرت کی بہتری کے لیے نیک اعمال کرنے میں مصروف رہنا چاہیے، یا وہ اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے بقدر ضرورت حلال مال کمانے کی کوشش میں ہوتے ہیں۔ باقی زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ احادیث میں بھی لا یعنی اور بیکار کاموں سے بچنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا دو جان نے ارشاد فرمایا انسان کے اسلام کی اچھائی میں سے یہ ہے کہ وہ لا یعنی وہ ترک ما لا یعنی، ایسی چیز جس میں فائدہ نہیں ہے۔ کوئی انسان کہتا ہے میں چھالیاں کھاتا ہوں، بھائی چھالیاں چلو وہ آپ کی بات مان لے تو نشہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، نہیں ہے تو بھائی فائدہ بتا دو، بھائی فائدہ تو نہیں ہے تو لا یعنی ہوا نا، تو کیوں لا یعنی؟ اور اس کے بعد آپ پیسہ ضائع کر رہے ہیں۔ 76 نمبر آیات سورہ فرقان میں کہ اللہ کے بندے اسراف نہیں کرتے، 1 روپیہ 2 روپیہ آپ خرچ تو کر رہے ہو نا، کیوں خرچ کر رہے ہو؟ نشہ نہ صحیح، ٹھیک ہے، نسوار ہے، سگریٹ ہے، نشہ نہ صحیح، پیسہ کیوں ضائع کر رہے ہو؟ کیا تیرا پیٹ بھرتا ہے اس سے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ترک ما لا یعنی ہی، ان چیزوں کو چھوڑ دینا جس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ مسلمان کی پہچان میں سے، یہ مسلمان کے یہ اللہ کریم نے فرمایا یہ اچھے مسلمان کی علامت ہے۔ اب ایسے چیزوں میں
باہر نکلے وہ لگے ہوئے ٹھک 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 ٹھک، سفید سفید دہاڑی والے لگے ہوئے، رات کے 12 بج جاتے. بھائی فائدہ کیا ہے؟ یہاں درس کے لیے پورے سال نہیں، پورے 15-16 سال میں کبھی ایک دن بیٹھے. مجھے تو افسوس ہے درس کے لیے تو اللہ یہ ماشاءاللہ ایسے نہیں، لیکن ہمیں تو ان کو افسوس ہے نا کہ بھائی تو جب قیامت کے دن اٹھے گا تو نابینا ہوگا، پھر اللہ تو کہے گا یا اللہ مجھے نابینا کیوں اٹھایا؟ تو وہی ہوگا کہ تو نے میرے قرآن سے منہ پھیرا تھا. کیا تم سے پیسہ لے رہا تھا امام صاحب؟ تمہارے پاس ٹائم تھا؟ کبھی تو نے سنا تھا کہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ بھائی لغو بیکار کاموں سے بچتے رہو، زندگی مختصر ہے. ان الانسان لفی خسر ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اللہ اکبر. یعنی جو چیز کارآمد نہ ہو اس میں نہ پڑے، زبان، دل اور دیگر اعضاء کو بیکار باتوں کے طرف متوجہ نہ کرے. عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں پیارے آقا دو جہان علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی نجات کیا ہے؟ ارشاد فرمایا اپنی زبان پر قابو رکھو، تمہارا گھر تمہارے لیے گنجائش رکھے، یعنی بیکار ادھر ادھر نہ جاؤ اور اپنے خطا پر آنسو بہاؤ. یاد رہے کہ زبان کی حفاظت اور فضولیات و لغویات سے اس سے باز رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ زیادہ سرکشی اور سب سے زیادہ فساد نقصان اسی زبان سے رونما ہوتا ہے. اور جو شخص زبان کو کھلی چھٹی دے دیتا ہے اور اس کی لگام ڈھیلی چھوڑ دیتا ہے تو شیطان اسے ہلاکت میں ڈال دیتا ہے زبان کے ذریعے. زبان کی حفاظت کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس سے نیک اعمال کی حفاظت ہوتی ہے، کیونکہ جو شخص زبان کی حفاظت نہیں کرتا بلکہ ہر وقت گفتگو میں مصروف رہتا ہے تو ایسا شخص لوگوں کی غیبت میں مبتلا ہونے سے بچ نہیں پاتا. من کا سورہ لغتو کا سورہ غلطو، بس زبان بے لگام لگا ہوا ہے، لگا ہوا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یوں اسے کفری الفاظ نکل جانے کا بہت اندیشہ رہتا ہے. اور یہ دونوں ایسے عمل ہیں جس سے بندے کے نیک اعمال ضائع ہوتے ہیں. ایک نماز آئے گا وہ آپ نے ایسے کیا تھا تو بھئی کیا فائدہ، تمہیں کوئی نقصان ہوا ہے؟ بھئی آپ ایسے سوال کریں تیری زندگی سے دنیا و آخرت سے کوئی فائدہ تو نہیں. آپ ایسے جا رہے تھے نا تو اب کہاں جا رہے تھے؟ بھئی تمہیں اسے کیا غرض ہے میں ادھر جدھر بھی جاؤں؟ تو میرا دادا لگتا ہے نہیں، وہ آپ ادھر جا رہے تھے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کون سی بات کر رہے ہیں؟ اب اس کو پتہ نہیں کون سی خارش لگی ہوئی. آپ وہ مسجد میں نا وہاں پہ وہ پڑھ رہے تھے، کچھ کیا پڑھ رہے تھے؟ انا للہ. بھئی ایسے کوئی بات کرو کوئی فائدہ کی تو ہو نا. انا للہ و ایسے ایسے سوالات لائیں گے، آپ بولیں گے یار یہ پتہ نہیں کون سے کنویں میں بڑے ہوئے ہیں، کوئی شعور نہیں سکھا، ایسے فیملیوں میں پیدا ہوئے بڑے ہوئے، ان کی سوچیں ہی جن فساد والی ہیں. ایسے آپ بات سنو گے نا بولے بھائی اس سے کیا غرض ہے آپ کا؟ یہ نفیس جو بیٹھا ہوا تھا، انیس کیوں بیٹھا ہوا تھا؟ بھئی کیوں بیٹھا ہوا؟ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ نہیں آج بیٹھا ہوا تھا، پتہ نہیں میں نے تو دیکھا تھا. بھئی درد سن رہا تھا؟ نہیں تو آج کیوں بیٹھا ہوا تھا؟ یہ سوال ہے بھائی. اللہ اکبر. میں ان کے سوالات سن کے نا کبھی کبھی کہتے ہیں آپ الٹے جواب دیتے ہیں. میں نے بولا کبھی بھائی صحیح سوال بھی تو کر لیا کرو نا. نہیں اس یہ جو ہم مغرب میں نماز پڑھتے ہیں نا 3 رکعتیں، یہ 3 رکعتیں کیوں ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کوئی سوال ہے بھائی؟ 1400 سال سے پیارے آقا دو جہان میں یہ نمازیں دی ہم پڑھے، اب اس کو یوں لگ رہا کہ میں تو بڑا فن خان آ گیا. نہیں یہ 3 رکعتیں کیوں ہیں؟ تو میں پھر صحیح سنا لے تو میں بولا تو انسان ہے تو گدھا کیوں نہیں ہے؟ بولا یہ تو آپ وہ کر رہے ہیں. میں نے بولا کیوں؟ سوال تو یہ بھی ہے نا، آپ انسان ہیں، کیوں انسان ہے؟ گدھے کیوں نہیں ہیں؟ آپ کی عقل تو گدھوں کی طرح ہے. انسان تو ایسا سوال نہیں کرتا. آپ پڑھے فرض نماز کے سے علاوہ میں کیا کیا نوافل پڑھوں، اس طرح کوئی اچھی بات کرو، کیا ذکر کروں، استاد جی مشکلات ہیں اس کے لیے کیا، کوئی اچھے سوالات کرو. یہ لغویات میں لگے ہوئے وہ سننے والا بھی پریشان ہو، تو بھی پتہ نہیں کیا سوچ کیا ہے. پھر من قال ما لا ينبغي سمع ما لا يشتهي کا مصداق ہوتا ہے. جو وہ بکواس کرتا ہے جو اس کو چاہیے نہیں ہے، پھر وہ سنتا وہی ہے جواب میں جو پھر اس کے سننے کے لیے تیار بھی نہیں ہوتا.
اچھا تو ایسے عمل ہیں جس سے بندے کی نیک اعمال ضائع ہو جاتے. منقول ہے کہ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی شخص نے کہا فلاں شخص نے آپ کی غیبت کی ہے. یہ سن کر آپ نے غیبت کرنے والے کو کھجوروں کا ایک تھال بھر کر روانہ کر دیا. اب دیکھیں ہم ہوتے تو دیکھتے فلاں کیا سناتے ہیں. ہاں، اور ساتھ میں ایک پیغام بھیجا کہ تم نے مجھے اپنے نیکیاں ہدیہ کی ہیں تو میں نے ان کا معاوضہ دینا بہتر جانا، اس لیے کھجور کا یہ تھال اس لیے حاضر کیا. شکریہ. ہاں، کیونکہ اب کسی کی غیبت، ایک بزرگ تھا بولا میں غیبت کروں تو والدین کی کیوں نہ کروں تاکہ اس کی نیکیاں بڑھے اور گناہ کم ہو. دوسروں کی غیبت، لوگ کہتے ہیں غیبت کرتے، میں نے بولا کرنے دو بھائی، غیبت سے ہمیں کون سا نقصان ہے، کرنے دو. اور دوسرا فائدہ یہ کہ زبان کی حفاظت کرنے سے انسان دنیا کی آفات سے محفوظ رہتا ہے. چنانچہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ فرماتے زبان سے ایسی بات نہ نکالو جس سے سن کر لوگ تمہارے دانت توڑ دیں. اور ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اپنی زبان کو بے لگام نہ چھوڑو تاکہ تمہیں کسی فساد میں مبتلا نہ ہونا پڑے. نیز زبان کی حفاظت نہ کرنے کا ایک نقصان یہ ہے کہ بندہ ناجائز و حرام لغو بیکار باتوں میں مصروف ہو کر گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اپنی زندگی کی قیمتی ترین چیز وقت کو ضائع کر دیتا ہے. حضرت حسان بن سنان رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں روایت ہے، مروی ہے کہ آپ ایک بالا خانہ کے پاس سے گزرے، ایک گھر کے پاس، ایک بنگلے کے پاس، ایک محل کے پاس سے گزرے تو اس کے مالک سے دریافت فرمایا یہ بالا خانہ، یہ گھر بنانے تمہیں کتنا عرصہ گزرا، کتنے عرصے میں یہ گھر بنا. اب یہ کوئی انسان پوچھتا ہے نا کتنا ٹائم لگا، لیکن چونکہ اس نے سوچا اس میں کیا فائدہ، میں نے کیوں پوچھا. یہ سوال کرنے کے بعد آپ کو دل میں سخت ندامت ہوئی اور نفس کو مخاطب کر کے کہتے ہوئے یوں فرمایا اے مغرور نفس، تو فضول اور لایعنی سوالات میں قیمتی ترین وقت کو ضائع کرتا ہے. پھر اس فضول سوال کے کفارے میں آپ نے 1 سال روزے رکھے. یہ تھے اللہ والے، اس کو کہتے ولی، کہ تو نے اس کو یہ کیوں بولا، کتنے عرصے میں یہ بنا، بولا کیا فائدہ تمہیں، اس سے کیا فائدہ ملا، کیوں سوال کیا. بول رہے تھے مبارک ہو گھر، بس اللہ تمہیں اس گھر میں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اکبر. یہ ہے اللہ والے کہ 1 سال تک اس چھوٹی سی بات یار کہ میں نے اس سے یہ کیوں پوچھا، حالانکہ اس کو اذیت ہی بھی نہیں ہو. آج کل ایسے سوالات کرتے ہیں کہ سامنے والا بڑا اذیت میں مبتلا ہوتے ہیں، برا لگتا ہے، اس کو اتنا برا ناگوار گزرتے ہیں کہ یہ بھائی کیا سوالات مجھ سے کر رہے ہیں. اور دوسرا نقصان یہ ہے کہ ناجائز و حرام گفتگو کی وجہ سے انسان قیامت کے دن جہنم کے دردناک عذاب میں مبتلا ہوگا، جیسے برداشت کرنے کی طاقت نہ ہوگی کسی میں بھی نہیں ہے. لہذا عافیت اسی میں ہے کہ بندہ اپنی زبان کی حفاظت کرے اور اسے ان باتوں کے لیے استعمال کرے تو اسے دنیا اور آخرت میں نفع دے. زبان اللہ تعالیٰ کا ذکر، بہت ساری چیزیں ایسے ہیں، نماز تو ہم 5 وقت کی پڑھتے اس کے بعد ختم ہو جاتی ہے، لیکن اذکر اللہ ذکرًا کثیرا، جو یہ سورہ احزاب کی جو 41 نمبر آیت ہے کہ صبح و شام اپنا اللہ، اور پھر 35 نمبر آیت ہے وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، کہ وہ مسلمان مرد عورتیں جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اذکر اللہ ذکرًا کثیرا، ان کی اللہ نے بڑے اجر تیار کیے ہیں. سب سے بہترین یہ کہ آپ کا زبان ہر وقت اللہ کی یاد سے تر ہو. آپ رواں ہیں، دواں ہیں، عادت بنا لیں کہ بس اللہ 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 اللہ، لا الہ الا اللہ. اپنے گناہوں پر استغفار کریں، اپنے پیارے نبی پر درود و سلام پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں اللہ اپنی رضا عطا کر دے. آپ کے پاس بہت ساری چیزیں ہیں، تو اس لیے زبان کو اللہ کریم نے فرمایا وہ لغو چیزوں سے جو فلاح پا گئے وہ اس میں گھستے نہیں ہیں، اس میں نہیں لگے رہتے. جیسے جہنمیوں کے بارے میں اللہ کریم نے سورہ نمبر 9 آیت نمبر 69 میں فرمایا
کہ وہ لوگ بھی باطل اور بیکار چیزوں میں گھس گئے، تم بھی گھس گئے ہو۔ تو مسلمانوں کو دیکھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں نا کہ اب نماز ہو گئی تو یہاں چند افراد ادھر بیٹھے، لیکن نکلو گے تو آپ دیکھو گے عمر رسیدہ لوگ، بڑے بڑے دانا، اپنے آپ کو دانشمند کہیں گے کہ ہم بڑے ہوشیار ہیں، لیکن بھائی یہ بیٹھے ہیں، اب کیا کر رہے ہیں بھائی؟ اس سے اچھا اپنے گھر بچوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ، اس سے اچھا اپنے گھر میں سو جاؤ، صبح نماز کے لیے اٹھو۔ کیوں گلیوں کوچوں میں یا جا کے چلو واک کر رہے وہ تو الگ بات ہے، واک کرتے ہوئے ذکر کرو۔ گلیوں کوچوں میں اب راستوں میں بیٹھتے ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا پھر اس کا حق بھی ادا کرو۔ حق کیا ہے؟ کہ کوئی آنے والا سلام کرے تو جواب دو، راستوں پہ تو بیٹھنا نہیں چاہیے، یا کوئی آپ گزر ہے تو سلام کرو، یا کوئی اذیت کی چیز ہے اس کو دور کرو، یا کوئی مظلوم اس کی مدد کرو، کوئی عورت آ رہی تو اپنی نظروں کی حفاظت کرو۔ پھر آپ کا بیٹھنا راستوں پر یا چلنا ایک مسلمان کی حیثیت سے ہو، ایسے نہیں کہ اللہ کی پناہ جیسے کتا راستے بیٹھا کہ اب گزرنے والا کہتے یا اللہ خیر، ہم ڈرتے ہیں نا کہ بھئی کہیں کاٹ نہ لے، آپ ایسے بیٹھے کہ وہ اس کے ساتھ عورت ہے یوں سیٹی بھی بجا رہے، وہ کہتے یا اللہ خیر، یہ کسی اس پہ یا اللہ خیر یہ کوئی ڈاکو تو نہیں بیٹھا وہ ٹیٹو اٹھا کے بولے نکال۔ یہ آج کل کا تو یہی ہے نا، آپ ایسے کراچی شہر میں خصوصاً وہاں سے آپ گزر رہے ہیں جہاں کوئی نہیں ہے تو کوئی نظر نہیں آتا، آپ بڑے خوش ہوں گے، لیکن کوئی نظر آ گیا تو دل گھبرا جاتے یا اللہ خیر۔ ایسے ہے یا نہیں؟ تو انسان کو دیکھ کر، اور اللہ کے نبی نے فرمایا تو انسان کے شر سے یہ بھی اس کے لیے کافی ہے جس کو کوئی دیکھے اور اس سے خوفزدہ ہو کہ بھئی یہ تو جان پہچان والے بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اس کو فکر ہوتی ہے یار یہ کچھ الٹی سیدھی بات کرے گا۔ ہیں ایسے لوگ جس کو دیکھ کے آپ اس سے کوئی اچھی امید نہیں کر سکتے۔ حضور آپ نماز بڑی جلدی جلدی پڑھتے، انا للہ و انا الیہ، حضور آپ یعنی کچھ نہ کچھ عیب، آپ دوسروں کو عیب کیوں تلاش کرتے حضور والا؟ آپ مل گئے، بولا السلام علیکم، اللہ آپ کو سدا خوش رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، دعائیں الفاظ کہے، کوئی میٹھی بات کہے، ہمارے اللہ کی خدمت تو حضور خادم تابعدار ہے، یہ مسلمان کا شیو ہے۔ آپ مسجد میں آئے ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، کیا عیب نکالوں؟ اگر پنکھا چل رہا ہے ٹھیک ہے، مؤذن نے بند نہیں کیا، خادم نے اب جا کے بند کر دے، نہیں یہ مؤذن نے پنکھا کیوں بند نہیں کیا؟ بھائی انسان ہے، وہ ادھر چلا گیا، وہاں کوئی نماز پڑھ رہا ہوگا، آپ اگر ہیں تو آپ بند کر دیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے، یہ جو دوسری صفت بیان ہوئی کہ جو کامیاب ہو گئے وہ لغو بیکار کاموں اور باتوں سے وہ اعراض کرنے والے ہوتے ہیں، اس میں وہ گھستے نہیں ہیں، اس میں حصہ نہیں لیتے۔ اللہ کریم ہمیں یہ جو قانون بیان کیا گیا اور یہ جملہ خبریہ ہے، یہ ہے کہ مت گھسو، اور اللہ فرماتے ہیں ارے جنتی لوگ ایسی چیزوں میں انوال نہیں ہوتے، گھستے نہیں ہیں، خواہ مخواہ کی باتیں، اور بات تو یہ لگ جاتے تمہارا سیاسی لیڈر یوں، میرا یوں، اور میرا پیر یوں، تمہارا پیر یوں، ارے اس کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ دوسروں کے پیچھے کیوں پڑ رہے؟ بات ختم ہو گئی۔ آپ کے پیر نے، آپ کے استاد نے کوئی بات بتایا، اس پر عمل کرو، اب دوسروں کو کیا کہتے ہیں؟ اور تمہارا امام صاحب تو کچھ کہتا نہیں، ہمارا امام تو ماشاءاللہ، تو ماشاءاللہ اس کو کیا کہہ رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اپنے والدین کی خدمت، لوگوں سے اچھا سلوک، جب ملے سلام کریں، اپنے زبانوں کو رات دن اڑتے بیٹھتے اللہ تیرے ذکر اور تیرے حبیب کے ذکر سے تر ہو، تلاوت قرآن سے۔ میرے اس بھائی کے بھی انتہائی محبت کرنے والے ہیں، نیک بندے ہیں کہ جب یہاں سے گزرتے ہیں، اللہ خدا کی بستی بڑی دور ہے لیکن پھر بھی درس میں حصہ لیتے۔ کریم اللہ ان کی مشکلیں آسان فرما، ان کے بیٹے کی جو مشکلات ہیں اچھے روزگار عطا فرما، رزق کی تنگی سے بچا۔ میرے جتنے بھائی بیٹے یہاں موجود ہیں سب کے مشکلاتوں کو دور فرما، امن کا جینا ہو تیری بندگی ہو پیارے نبی کے محبت میں۔ یا اللہ ہم سب کے منومینوں کی مغفرت، زندوں کو دین اسلام پر جینا، اسی پر موت ہو یا رب۔ صلی اللہ علیہ وسلم اجمعین برحمتک۔